بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ بھائی دوست بزرگو، اللہ آپ لوگوں کو خوش رکھے، سلامت رکھے، حفظ و امان میں رکھے۔ 5 منٹ کا مدرسہ قرآن اور حدیث کی روشنی میں۔ حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش۔ آدم علیہ السلام پہلے انسان ہیں جس کو دنیا میں بسنے والے انسانوں کی ابتدا ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کا خمیرہ جمع کر تیار کرنے سے پہلے فرشتوں سے کہا، ان قریب میں مٹی سے ایک ایسی مخلوق پیدا کرنا چاہتا ہوں جس زمین میں ہماری خلافت حاصل ہوگی۔ چنانچہ آدم علیہ السلام کو مٹی کا خمیرہ کوندا گیا، پھر اللہ تعالیٰ نے روح پھونکی تو اس وقت وہ انسان بن گئے۔ ان کے سامنے فرشتوں کو سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا۔ تمام فرشتوں نے حکم کی اطاعت کرتے ہوئے سجدے میں گر گئے، مگر شیطان اپنی بڑائی تکبر کی وجہ سے انکار کر دیا۔ کہنے لگا، میں ان سے بہتر ہوں کیونکہ میں آگ سے پیدا کیا گیا ہوں، آدم علیہ السلام مٹی سے۔ اسی طرح شیطان اللہ کے حکم نہ ماننے کی وجہ سے اللہ کی لعنت کا مستحق ہوا۔ اس وقت سے آدم اور ان کی اولاد کا دشمن بن گیا۔ اللہ کی قدرت۔ اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی زمین انسانوں کو بسنے کے لیے بنایا ہے، بھاری پہاڑ کھڑے کر کے ہلنے سے محفوظ کر دیا زمین کو، اور پھر اس پہ پیڑ پودے اور جاندار مختلف قسم کی پھل پھول سبز کھانے پینے کی چیزیں پیدا فرمائی۔ زمین پر گھر بنانا اور کنواں کھودنا کے لیے زمزم پانی نکالا، یہی اللہ کی قدرت ہے۔ زمین کو ہماری چلنے پھرنے کی ضرورتوں کو پورا کرنے کے قابل بنایا، اس سے رنگ بے رنگ پھول پھل، مختلف قسم کے سبزی میوہ غلے اگائے۔ غیر زمین ایک ہے لیکن اللہ کی قدرت کا کرشمہ ہے، ایک ہی زمین سے انسان اور حیوانات کے مختلف ضرورتیں پوری فرمایا۔ ایک فرض کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا، جس نے صبح کی نماز یعنی فجر کی نماز ادا کی وہ اللہ کی حفاظت میں ہے۔ مسلم شریف۔ ایک سنت کے بارے میں مقدم بن معدہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، اللہ کے نبی جب وضو فرماتے تھے تو میں نے دیکھا سر کے مسا پر پہنچے تو اپنے ہتھیلی سے سر کے اگلے حصے پر رکھا، گزرتے ہوئے گدی تک لے گئے، پھر وہاں سے لوٹے یہاں تک جہاں سے شروع کیا، یعنی گدی کی طرف سے سیدھا مسا کرتے ہوئے پیشانی کی طرف ہاتھ پھیلایا۔ ابو درداء۔ ایک اہم عمل کی فضیلت۔ ایک شخص نے اللہ کے نبی سے سوال کیا، کون سا عمل اسلام میں بہتر ہے؟ آپ نے جواب فرمایا، کھانا کھلاؤ، ہر مسلمان کو سلام کرو، خواہ تم اس کو جانتے ہو یا نہ جانتے ہو۔ ایک گناہ کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا، بے شک آدمی کے گناہوں کی وجہ سے رزق سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ مسند احمد۔ دنیا کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا، روزی کو دور نہ سمجھو، کیونکہ آدمی اس وقت تک نہیں مر سکتا جب تک کہ روزی جو مقدر میں لکھ چکی ہے اس کو نہ مل جائے۔ لہٰذا روزی حاصل کرنے میں بہتر طریقہ اختیار کرو، حلال روزی کماؤ، حرام کو چھوڑ دو۔ مسند احمد۔ آخرت کے بارے میں قرآن کریم نے فرمایا، بلا شبہ جن لوگوں نے ہماری آیتوں کو احکام کا انکار کیا، عنقریب ان کو سخت آگ میں داخل کیا جائے گا، وہاں ان کو مسلسل یہ حالت ہوگی، ایک دفعہ ان کی کھال جل جائے گی، پھر ہم دوبارہ اس جگہ کھال پیدا فرمائیں گے، یہ لوگ عذاب چکیں۔ سورہ نساء۔ طبی نبی سے علاج۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، جب تمہارے برتن میں مکھی گر پڑ جائے تو پہلے پوری طرح ڈبو دو، پھر نکال کر پھینک دو، کیونکہ اس کے ایک پر میں شفا ہے تو دوسرے پر میں زہر ہے۔ قرآن کی نصیحت۔ قرآن کریم نے فرمایا، تم لوگ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ، اس میں مال میں سے جو راہ خدا میں خرچ کرو، جس مال میں ہم تم سے ایک دوسروں کو مقدم بنایا ہے، جو لوگ تم میں ایمان لے آئے اللہ کے راستے میں خرچ کرے وہ ان کو بڑا ثواب ملے گا۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔